بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام علی مقام ہرگز اس بات کو پسند نہیں فرماتے تھے کہ مسلمانوں کے درمیان خون ریزی ہو اور اس کا دھبا میرے اوپر لگایا جائے۔ اس لیے آپ نے تمام حجت کے لیے دوبارہ خود اپنی جانب سے صلح کی گفتگو کا آغاز فرمایا اور عمرو بن قرظہ بن قعب انصاری کے ذریعے ابن سعد کو یہ پیغام بھیجا کہ آج رات ہم تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ ابن سعد نے یہ بات مان لی اور رات کے وقت 20 سواروں کے ساتھ لشکر امام حسین کے سامنے آیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام بھی اتنے ہی ساتھیوں کے ساتھ تشریف لائے، مگر جب قریب پہنچے تو آپ نے اپنے ساتھیوں کو ہٹا دیا۔ اس کے بعد ابن سعد نے بھی اپنے ساتھیوں کو علیحدگی کا حکم دیا۔ دونوں میں کافی رات گئے گفتگو ہوتی رہی جس کو کسی نے نہیں سنا۔ پھر دونوں اپنے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنی اپنی قیام گاہ میں آ گئے۔ اس گفتگو کے متعلق کسی کو بھی صحیح علم نہیں ہے کہ یہ گفتگو کیا تھی، لیکن لوگوں نے مختلف قیاسات لگائے ہیں۔ پہلی روایات جو لوگوں نے اپنے وہم و گمان سے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے یہ تجویز پیش کی کہ ہم دونوں اپنی فوجوں کو یہیں چھوڑ کر یزید کے پاس چلے چلیں۔ ابن سعد نے کہا کہ مجھے خوف ہے کہ ایسا کرنے سے میرا مکان گرا دیا جائے گا اور میری ساری جائیداد چھین لی جائے گی۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، میں تمہیں اس سے اچھا مکان بنوا دوں گا اور اس سے اچھی جائیداد دوں گا جو حجاز میں ہے، لیکن ابن سعد کسی قیمت پر تیار نہ ہوا۔ دوسری قیاسی روایت یہ بیان کی جاتی ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے یہ تین باتیں پیش کی: میں جہاں سے آیا ہوں مجھے وہیں چلے جانے دو، مجھے مملکت اسلام کے کسی بھی سرحدی مقام پر لے چلو، میں وہیں رہ کر وقت گزار لوں گا، مجھ کو سیدھا یزید کے پاس بھیج دو، اس سے مل کر میں اپنا معاملہ طے کر لوں گا۔ ایک وہمی قول یہ پیش کیا جاتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دے دوں گا۔ مصنف تاریخ طبری نے ان دونوں روایات کو لوگوں کا وہم اور گمان بتایا ہے اور آگے لکھتے ہیں کہ یہ باتیں ہرگز حضرت امام حسین علیہ السلام نے نہیں کی، یہ لوگوں کا خیال ہے، بلکہ صحیح روایات یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ مجھے اس وسیع و عریض زمین میں سے کسی طرف نکل جانے دو، میں دیکھوں گا کہ انجام کیا ہوتا ہے۔ مؤلف سیر الصحابہ مولانا شاہ محی الدین ندوی نے بھی دوسری روایات کے متعلق لکھا ہے کہ یہ روایات دونوں حیثیتوں سے کمزور اور ناقابل اعتبار ہیں۔ ان کی روایتی حیثیت یہ ہے کہ اس روایت کا ایک راوی مجاہد بن سعید محمد سین کے نزدیک پایا اعتبار سے مساقط ہے۔ علامہ حافظ ذہبی اور ابن حجر دونوں نے اس پر جرح کی ہے اور اس کو ناقابل اعتبار قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ عقبہ بن سمعان کا بیان ہے کہ میں مدینے سے مکہ اور مکہ سے عراق تک برابر حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ رہا اور شہادت تک ان سے جدا نہیں ہوا، مگر آپ نے مدینہ میں، مکہ میں، راستے میں، عراق میں، لشکر گاہ میں، عرض شہادت تک کہیں بھی کسی گفتگو میں کوئی ایسا خیال ظاہر نہیں فرمایا جس سے یہ معلوم ہوتا کہ آپ یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دینے یا کسی سرحدی مقام پر بس جانے کے لیے آمادہ تھے۔ آپ نے ہمیشہ یہی فرمایا کہ مجھے اس وسیع و عریض زمین میں کسی طرف نکل جانے دو، اللہ کی زمین بہت وسیع ہے اور میں اس وقت تک وہاں رہوں گا جب تک لوگ کوئی فیصلہ نہ کر لیں۔ روایتی حیثیت یہ ہے کہ ابن زیاد کا تو یہی حکم تھا کہ اگر حسین بیعت کر لیں تو پھر ان سے کوئی تعرض نہ کیا جائے گا، اور ابن سعد بھی دل سے چاہتا تھا کہ کسی طرح جنگ کی نوبت نہ آئے، چنانچہ اس نے اسے ٹالنے کی پوری کوشش کی تھی اور ابن زیاد کو لکھا تھا کہ حسین واپس جانے پر آمادہ ہیں اور یزید سے بیعت کرنے پر تیار ہیں، تو پھر ابن سعد اور ابن زیاد کا اس کو قبول نہ کرنا اور آپ کے ساتھ لڑائی کر کے آپ اور آپ کے رفقا کو شہید کر دینا کیا معنی رکھتا ہے؟ ندوی مسلک والوں کو اپنے عالم کی اس عبارت سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ خاص طور پر اورنگ آباد دارالعلوم کاشف علوم اور ایک مدرس نے جو مؤلف محرم کتاب کی حمایت کی ہے، اسے اس عبارت کو پڑھ کر اپنی غلطی سے توبہ و استغفار کرنا چاہیے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام سے ملاقات کرنے کے بعد ابن سعد کو یہ کہنا پڑا کہ آپ صلح کے راستے پر گامزن ہیں، اور اس نے بہت خوش ہو کر ابن زیاد کو خط لکھا اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی اس شرط مصالحت سے اطلاع دی کہ خدائے تعالیٰ نے آگ کے شعلے کو بجھا دیا اور مسلمانوں کے شیرازہ کو بکھرنے سے بچا لیا اور اتفاق پیدا فرما دیا۔ ابن سعد کا یہ خط ابن زیاد کے پاس پہنچا تو خط پڑھ کر ابن زیاد نے کہا، یہ خط ایک ایسے شخص کا ہے جو اپنے امیر کا خیر خواہ اور اپنی قوم پر مہربان ہے، اچھا میں اس تجویز کو قبول کرتا ہوں۔ یہ سن کر بدبخت شمر کھڑا ہوا اور کہا، کیا آپ یہ بات ان کی قبول کر رہے ہیں؟
جبکہ وہ آپ کے قبضے میں آ چکی ہیں۔ واللہ اگر حسین علیہ السلام ہاتھ سے نکل گئے اور انہوں نے آپ کی اطاعت قبول نہ کی تو وہ آگے چل کر ضرور قوت و شوکت حاصل کریں گے اور آپ کمزور و عاجز ہو جائیں گے۔ میری رائے میں تو آپ انہیں یہ قدر و منزلت حاصل کرنے کا موقع نہ دیں، بلکہ آپ انہیں حکم دیں کہ وہ اور ان کے ساتھی اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دیں۔ اس صورت میں اگر آپ انہیں سزا دیں گے تو سزا دینا آپ کا حق ہوگا، اور اگر معاف کر دیں گے تو اس کا بھی آپ کو اختیار ہے۔ واللہ مجھے تو معلوم ہوا ہے کہ حسین علیہ السلام اور ابن سعد دونوں لشکروں کے درمیان رات رات بھر بیٹھے باتیں کیا کرتے ہیں۔ شمر خبیث کی اس خوشامدانہ اور فتنہ پرور تقریر سے ابن زیاد کی رائے بدل گئی۔ اس نے کہا، اے شمر، تم نے اچھی رائے دی ہے، اور پھر ابن سعد کو لکھا کہ میں نے تمہیں اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ تم حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھی میرے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کریں، تو ان کو میرے پاس بھیج دو، اور اگر وہ انکار کریں تو ان پر حملہ کر دو اور ان کے سر کاٹ کر میرے پاس روانہ کرو، اور حسین علیہ السلام کی لاش پر گھوڑے دوڑا کر رون ڈالو، اس لیے کہ وہ اسی کے مستحق ہیں۔ اگر تم نے ہمارے احکام کی تعمیل کی تو ہم تمہیں بے پناہ انعامات سے نوازیں گے، اور اگر تمہیں یہ منظور نہ ہو تو ہمارا لشکر شمر کے حوالے کر دو اور خود الگ ہو جاؤ۔ جب شمر نے ابن زیاد کا خط عمرو بن سعود کو لا کر دیا تو اس نے پڑھ کر کہا، خدا تجھے غارت کرے، تو میرے پاس یہ کیا لایا ہے؟ واللہ میں سمجھتا ہوں کہ تو نے ہی ابن زیاد کو میرے مشورے پر عمل کرنے سے روک دیا اور اس بات کو بگاڑ دیا جس کے بن جانے کی امید تھی۔ خدا کی قسم، حسین علیہ السلام کبھی ابن زیاد کے سامنے نہیں جھکیں گے، ان کے پہلو میں ایک خوددار دل ہے۔ شمر نے کہا، ان باتوں کو جانے دو، یہ بتاؤ اب کیا کرو گے؟ امیر کے حکم کی تعمیل کر کے ان کے دشمنوں کو قتل کرو گے یا لشکر میرے حوالے کرو گے؟ ابن سعد دنیا پر جان دینے والا اور رے کی حکومت کا متمنی تھا۔ اس نے کہا، میں لشکر تمہارے سپرد نہیں کروں گا، بلکہ یہ مہم میں خود سر کروں گا اور تم پیدل فوج کی نگرانی کرو۔